آج میں آپ کے سامنے اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، اور اس کے والدین اس کو لینے آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی رہنا پسند کروں گا۔ اور اللہ نے اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے ایک مرتبہ میں تجارت کا سامان خریدنے کے لیے مکہ آیا، تو میں نے جب اپنا سامان خرید لیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوست تھے، میں ان کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک تاجر تھے، وہ یمن سے عطر لایا کرتے تھے اور حج کے دنوں میں فروخت کرتے تھے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان آیا، اس نے سورج کے غروب ہونے کو دیکھا۔ جب سورج غروب ہو چکا تو اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ پھر ایک نوجوان بچہ آیا جو بالغ ہونے کے بالکل قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے بالکل برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر ایک عورت حجرے سے نکلی، اس نے آ کر ان کے پیچھے نیت باندھ لی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب اس نوجوان نے رکوع کیا تو ساتھ جو نوجوان بچہ تھا اس نے بھی رکوع کیا، پیچھے عورت نے بھی رکوع کیا۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اور یہ اس کا دین ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اور جو اس کے برابر کھڑا ہوا ہے یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا نام علی ہے، اس نے بھی میرے اس بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ اور جو ان کے پیچھے کھڑی ہے یہ اس کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش اس وقت میں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور ان میں چوتھا میں ہوتا۔ اگرچہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیۃً دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے ماں باپ کو ملنے جا رہی تھیں، راستے میں قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ جیسے آج کل ہے ایک دو آدمی بھی سفر کرتے ہیں، اس وقت ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت لوٹ مار بہت ہوا کرتی تھی، اس لیے جب لوگ سفر کرتے تھے تو قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ تو اس قافلے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی تھیں، ان کو بھی لوٹا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر وہ ڈاکو لے گئے، اور اوقاز میں ایک میلہ لگتا تھا، وہاں ڈاکو لے گئے
وہاں ان کو بیچنا چاہتے تھے۔ ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے ایک غلام خریدنے کے لیے انہیں بھیجا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کو وہ بہت پسند آئے۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پسند آئے، حتیٰ کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بہت پریشان تھے، ان کی تلاش میں تھے، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ تمہارے بیٹے زید کو مکہ میں دیکھا گیا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کے چچا تلاش کرتے کرتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ حضور علیہ السلام کو سنایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی پوری بات سنی۔ پوری بات سننے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ زید موجود ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس رہنا ہی پسند کیا۔ تو والد نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ان کے مقابلے میں ہرگز کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنا تو فوراً ان کو پکڑ کر حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا کہ لوگوں، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو اجازت دے دی کہ جب تم ملنے کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو، اپنے بیٹے سے مل سکتے ہو، حتیٰ کہ وہ بعد میں آیا کرتے تھے، مل کر چلے جاتے تھے۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں قرآن مجید میں جن کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔